اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی عام مسئلہ کہ نماز جماعت کے ساتھ کس طرح سے ملنا چاہیے۔ ایک شخص جو اس وقت آیا جب دوسری رکعت تھی، تیسری رکعت تھی، تو کس طرح سے نماز جماعت کے ساتھ وہ ملے۔ سب سے پہلے تو آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ رکوع میں جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ مثلا پہلی رکعت جاری تھی اور پہلی رکعت کا رکوع ہو رہا تھا اور آپ آئے، آپ جماعت کے ساتھ رکوع میں مل گئے، پہلی رکعت کے رکوع میں آپ مل گئے ہیں جب، تو آپ کی مکمل نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، آپ کو بعد میں کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ رکوع کو نہیں پا سکے، رکوع سے جماعت کھڑی ہو گئی، اس کے بعد آپ کی وہ رکعت ختم ہو جائے گی، آپ کو وہ رکعت بعد میں پڑھنا پڑے گی۔ تو آیا کیا آپ مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، یہ ایک سوال ہے۔ آپ کی رکعت تو وہ ضائع ہو گئی ہے، آپ کو وہ رکعت بعد میں پڑھنا پڑے گی، لیکن اگر پیش نماز وہ رکوع سے کھڑا ہو گیا اور سجدے کی حالت میں ہے ابھی، اگر آپ چاہیں تو آپ ان کا انتظار کریں، جب وہ جماعت کھڑی ہوگی تو آپ ان کے ساتھ مل جائیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ سجدے ہی میں ان کے ساتھ جا کر ملیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ ایک رکعت وہ ضائع ہو گئی ہے، آپ کو ایک رکعت بعد میں پڑھنا پڑے گی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص اس وقت آتا ہے جب نماز جماعت کی آخری رکعت ہے اور وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ جماعت کے ساتھ مل سکتا یا نہیں؟ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیت کرے، مثلا 4 رکعتی اگر نماز ہے تو 4 رکعت نماز کی نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام کہے اللہ اکبر، اور پھر بیٹھ جائے وہاں پر تشہد کی حالت میں، جماعت کے ساتھ مل جائے۔ جب نماز جماعت ختم ہوگی تو پھر وہاں پر آپ قیام کریں، اور قیام کر کے پہلی رکعت آپ کی شروع ہوگی، آپ کو دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ آپ کو اجر ملے گا کہ نماز جماعت کا کچھ نہ کچھ ثواب آپ وہ پا لیں گے۔ ایک اور بات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کی ایک رکعت رہ جاتی ہے، آپ دوسری رکعت میں ملے، تو اب تشہد جب پڑھی جائے گی، نماز جماعت والے تشہد پڑھیں گے تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی، آپ نے تشہد نہیں پڑھنی، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ گھٹنوں کو اوپر اٹھا کر ہاتھوں کے بل اس طرح بیٹھیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تشہد نہیں پڑھ رہے۔ آپ وہاں پر اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اور جب وہ قیام کریں گے دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد جب وہ قیام کریں گے تو وہ یا تو تسبیحات اربع پڑھیں گے یا سورہ الحمد فقط پڑھیں گے۔ اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنی سورہ الحمد بھی پڑھیں خود، آپ اس کے ساتھ سورہ بھی پڑھیں، اور آپ دعائے قنوت بھی پڑھیں اگر آپ کو اتنا وقت ملتا ہے۔ اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا تو آپ دعائے قنوت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آپ دوسری سورہ پڑھیں تو فقط آپ سورہ الحمد پڑھ کے ہی امام جماعت کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، اس کے رکوع میں آپ کی نماز درست ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ سورہ الحمد پڑھنا ہر صورت میں یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے جب امام جماعت کی آخری رکعت ہوگی تو آپ کی تیسری رکعت ہوگی، آپ کی تیسری رکعت ہوگی، اور آپ نے اس وقت بھی
اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کی چوتھی رکعت ہے تو آپ سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اٹھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ تشہد میں ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اسی حالت میں بیٹھیں کہ آپ تشہد نہیں پڑھ رہے، یعنی گھٹنوں کو اٹھا کر اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو زمین پر ٹیک کر اس طرح بیٹھیں کہ دیکھنے والے کہیں کہ آپ تشہد نہیں پڑھ رہے، اور جب وہ نماز مکمل کریں تو آپ اس کے بعد سلام سے پہلے، یعنی تشہد مکمل ہونے کے بعد اور سلام 3 سلام جو ہیں ان کے پڑھنے سے پہلے آپ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو ہے وہ اس کو مکمل کریں، تو آپ کی 4 رکعتی نماز وہ درست ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔